آپ کے پسینے سے اپنے بچوں کے لیے برکت جمع کر رہی ہوں. ارے ان کا پسینہ برکت دیتا ہے, تمہارے پسینے سے بدبو آتی ہے, تم پھر بھی کہتے ہو تم آقا کی طرح ہو. تم اپنے جسم کو دیکھ لو, تم ذرا تھوک کے دیکھو نا, اپنے تھوک کو دیکھو, اپنے تھوک کو دیکھو. تمہارے تھوک کو دیکھ کر لوگوں کو نفرت محسوس ہوتی ہے. تمہارے تھوک پر کوئی تھوکنے کے لیے تیار نہیں ہے, کوئی تھوکنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور ان کا لعاب دہن, ان کا عروہ کہتے ہیں واللہ ما تنخم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخامتا الا قد وقعت فی کف رجل منہم فدلک بها جلدہ فدلک بها وجہہ وجلدہ. تم تھوکو, تم اپنی بلغم تھوکو, اپنے منہ کو صاف کرو, اپنے حلق کو صاف کرو. تمہاری بلغم سے لوگ نفرت محسوس کرتے ہیں, لیکن میرے آقا کے لعاب دہن کو ہم نور مانتے ہیں. نور مانتے ہیں کیوں کہ میرے آقا جب اپنے مبارک جسم سے لعاب دہن جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اتھر سے نکلتا تو کیا ہوتا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اپنے ہاتھوں پر ملتے, چہرے پر ملتے, جسم پر ملتے. تم ذرا تھوک کو دیکھو, تمہارے تھوک پر کوئی تھوکنے کے لیے تیار نہیں, اور ان کا لعاب دہن لوگوں کو برکت دیتا ہے, شفائیں دیتا ہے. اب پھر غور کرو, تمہارا کلمہ آقا کے کلمے کی طرح نہیں, تمہاری نماز آقا کی نماز کی طرح نہیں, تمہارا روزہ آقا کے روزے کی طرح نہیں, تمہاری زکوٰۃ آقا کی زکوٰۃ کی طرح نہیں, تمہاری عبادت آقا کی عبادت کی طرح نہیں, تمہارے ہاتھ آقا کے ہاتھ کی طرح نہیں, تمہاری آنکھیں آقا کی آنکھوں کی طرح نہیں. اس پر تو بہت تفصیل سے کلام ہو جاتا ہے, صرف ایک روایت بیان کرتا ہوں. ایک دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لے جاتے ہیں, مدینہ المنورہ کے مضافات میں سیر کے لیے جاتے ہیں. اچانک دیکھتے ہیں ایک قافلے نے پڑاؤ کیا ہوا ہے, وہ قافلہ ان کے پاس اونٹ ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کا ایک سرخ اونٹ بہت پسند آیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس اونٹ کو خریدنا چاہتا ہوں. قافلے کا سردار وہاں موجود تھا, انہوں نے کہا لے جائیے, خریدیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیکھو میں سیر کے لیے آیا تھا, اونٹ خریدنے کے لیے تو نہیں آیا تھا, یہ میرا مقصد نہیں تھا, میں فقط سیر کے لیے آیا تھا. تمہارا اونٹ نظر آیا, مجھے پسند آیا. ارے ناز کرتے ہیں ہم, کیا عظیم اونٹ ہے وہ جو آقا کو پسند آ گیا, جو آقا کو پسند آ گیا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا میں اسے خریدنا چاہتا ہوں, لیکن اس وقت میرے پاس قیمت نہیں ہے, میرے پاس قیمت نہیں ہے, میں جاؤں گا گھر جا کر واپس قیمت ادا کر دوں گا. وہ دیکھ رہے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو, آقا جا رہے ہیں, آقا وہاں سے تشریف لے جاتے ہیں. وہ آقا کو کہتے ہیں آپ لے جائیں, اونٹ آپ لے جائیں. آقا کے حسن کے جلوے دیکھ رہے ہیں, اس وقت تک آقا کو دیکھ رہے ہیں جب تک آقا ان کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو جاتے. جب آقا ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں تو اچانک ایک شخص پوچھتا ہے ارے یہ کون آیا تھا, یہ آنے والا کہاں سے آیا تھا؟ کہا جانے کہاں سے آیا تھا, ہم اسے نہیں جانتے. کہا اونٹ خرید کے لے گیا, قیمت دی, کہا نہیں دی. کہا کیا کیا, کہا ادھار, کہا ادھار دیا. نام جانتے ہو, نام نہیں جانتے. ایڈریس جانتے ہو, ایڈریس نہیں جانتے. پتا ہے کون ہے, نہیں پتا. کوئی ضامن نہیں, کوئی ضمانت دینے والا نہیں, کوئی چیز گروی رکھی, گروی بھی نہیں رکھی. عرب کا سرخ اونٹ انتہائی مہنگا اونٹ ہوتا ہے. علماء جانتے ہیں سرخ اونٹوں کی قیمت کیا ہے. کوئی بندہ آئے جس کا نام پتا نہیں, ایڈریس پتا نہیں کہاں رہتا ہے, کہاں سے آیا ہے, اپنا اونٹ, ان کا اونٹ وہ لے کے چلے جاتے ہیں, ادھار لے کے جاتے ہیں, نام بھی نہیں بتاتے, ایڈریس بھی نہیں بتاتے. کہا تمہیں کیا ہو گیا تھا, تم نے اپنا اونٹ یوں ہی دے دیا؟ ایک شخص بولا ارے تم کہتے ہو کہ اس کا نام پوچھتے, اس کا پتہ پوچھتے, ارے نہ جانے کیا ہو گیا تھا, ہماری عقل پر پردے پڑ گئے تھے, ہم تو اس کے حسن میں ایسے کھو گئے تھے. ارے جب وہ بولتا تھا نا تو اس کے منہ سے پھول جھڑتے تھے, ان کے منہ سے پھول. انہی کی بو مایائے سمن ہے, انہی کا جلوہ چمن چمن ہے, انہی کی رنگت گلاب میں ہے, انہی سے گلشن مہک رہے ہیں. گل ہے لبھائے نازک ان کے, ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے. گلاب گلشن میں دیکھے بلبل, یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے, یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے. ایک شخص بولا ارے نادانو اتنا مہنگا اونٹ یوں ہی دے دیا, پتہ بھی نہیں پوچھا, نام بھی نہیں پوچھا, ایڈریس بھی نہیں پوچھا. ایک شخص بولا تم کہتے ہو ایڈریس پوچھتے اور تم کہتے ہو کہ تم اس کے میٹھے بول سن رہے تھے. ارے میں تو اس کے کنڈل زلفوں کو دیکھ رہا تھا, ان کے زلفوں کے پیچ و خم میں ایسا گم ہو گیا تھا, ان کے حسن میں. گویا کہ اعلیٰ حضرت یہی فرماتے ہیں نا لم یاتی نذیر کفی نظر مثلے تو نشد پیدا جانا, جگر آج کو تاج تو رے سرسو ہے تجھ کو شہید و سرا جانا. انفی اتش و سخا کا اتم ہے گیسو پاک ہے ابر کرو, ہے گیسو پاک ہے ابر کرو. برسن ہار رم جم دو بوند ادھر بھی گرا جانا. انفی اتشن و سخا کا اتم. اور ایک پنجابی شاعر نے کہا مکھ چند بدر شاہ شانی, مت چمکے لاٹھ نورانی, کالی زلفت اک مستانی, مخمور عقین مدبریا.
वो उनका हुस्न था, वो उनकी जुल्फे ऐसी, मैं जुल्फे यार तेरे बाल बाल के सदके, रिहाई जिससे ना हो ऐसे प्यार के सदके, और जो हशर तक न दे चैन कब्र में बेदम, मैं ऐसी याद के कुर्बा ख्याल के सदके। ये उनका हुस्न, दिल में जिगर में आंख में बस तू ही तू रही, दिल में जिगर में आंख में बस तू ही तू रहे, इसके सिवा न दिल में कोई आरज़ू रहे, इस एहतिमाम में शौक में सजदे करूं अदा, तेरा ख्याल आए तो दिल बावजू रहे, और जन्नत मेरे नसीब की वाइज को बख्श दे, मेरे कफन में गए सुए जाना की बू रहे। मेरे कफन में गए सुए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आप लोगों ने पीर साकिब नूरी साहब का एक बहुत ही ईमान आफरोज बयान सुना। इसमें पीर साकिब नूरी साहब ने हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस मौजज़े का जिक्र किया जिसे सुनकर रूह ताज़ा हो जाती है। गौर कीजिए कि एक आम इंसान और अल्लाह के महबूब में क्या फ़र्क होता है। सुभान अल्लाह दोस्तों, कितनी बड़ी बात कही पीर साकिब नूरी साहब ने। हकीकत तो यही है कि हम और आप जैसे आम इंसान अगर चलते पानी में थूक दे तो लोग उसे गंदा समझकर किनारे कर देते हैं, लेकिन कुर्बान जाइए मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पर। तारीख गवाह है कि जब मेरे नबी ने खारे और कड़वे कुएं के पानी में अपना लुआबे दहन डाला तो वो पानी शहद से ज़्यादा मीठा और फीका बन गया। ये सिर्फ पानी का मीठा होना नहीं है, बल्कि ये इस बात की दलील है कि खैरात की हर चीज़ मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारे उनके लम्स के मोहताज है। बेशक नूरी साहब का यह अंदाज़े बयान सीधे दिल में उतर जाता है। जो लोग मोहताज या यकीन रखते हैं उनके लिए ईमान और मजबूत करने वाली बात है। वाकई वो जो न थे तो कुछ न था, और जो न हो तो कुछ न हो। दोस्तों, आप लोगों को तकलीफ कैसी लगी अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।